بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ ساتھ تیرا کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی۔ مچھیرے مزے مزے سے اس خوبصورت گاؤں، ہرے بھرے کھیتوں اور رنگ برنگ کے پھولوں کا ذکر چھیڑتے، اور یہ جل پری بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی۔ آخر اس کے دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا جو ان مچھیروں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کا نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل کھڑی ہوئی۔ دریا کا میٹھا پانی اسے بہت عجیب معلوم ہوا، مگر جل پری خوشی اس دریا میں تیرتی رہی اور ہرے بھرے گھاس کے میدانوں کے پاس سے گزر گئی جہاں گایا اور بھینسیں گھاس چر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی میں چمکدار دم جلد جلد ہلاتی ہوئی تیزی سے تیرنے لگی۔ جب ستارے چھٹک گئے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک زرد سی روشنی نمودار ہوئی تو جل پری اپنے دل ہی میں ڈری کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتی ہوئی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ اس وقت موقع پر ایک نوجوان چراہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری کے چاندی جیسے جسم پر پڑ گئی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ اس بلا کی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر چراہے کو اپنے آپ کو کچھ سدھ بودھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جوں کا توں کھڑا رہا اور اس کے منہ سے ایک ہی لفظ تک نہ نکلا۔ جل پری نے چراہے پر نظر پڑتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں غوطہ لگا دیا۔ پھر پانی کی نیچے ہی نیچے بڑی تیزی سے سمندر کی طرف تیرنے لگی۔ چراغ بھی دریا کے کنارے دور تک چلتا گیا، لیکن اسے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چراہا اس امید میں کہ شاید اس میں ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری پیاری صورت دیکھ لوں، وہیں بیٹھا رہا، لیکن جل پری نظر نہ آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر جل پری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر چراہے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہیں دریا کے کنارے بستر جما دیا۔ اب تو چراہا ہر وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا اور ٹکی لگا کر پانی کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہتا، لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسان اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جرات نہ ہوئی، اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چراہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چراہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریا پر پہنچے تو چراہے کو لاش کنارے پر پڑی تھی۔ لاش اس قابل نہ تھی کہ اسے شہر لے جا کر دفن کیا جاتا، چنانچہ اس کے سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دریا کے کنارے ہی دفن کر دیا جائے۔ دوسرے سال اس کی قبر سے ایک ننھی منھی کونپل پھوٹی، اور جب کئی سال گزر گئے تو وہ کونپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا اور گھنا درخت بن گیا۔ خدا کی شان، یہ درخت بھی چراہے کی طرح پانی پر جھکا ہوا تھا، جیسے وہ کسی کی تلاش میں پانی میں جھانک رہا ہے، اور جب شام کی ہوا اس کے پتوں میں سے گزرتی تو ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ لوگوں میں یہ درخت اب تک رونے والا درخت کے نام سے مشہور ہے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔